وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہماری خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ ہمارے پاس بھارت کے 6 جہازوں کی تباہی کی ویڈیو موجود ہیں۔ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ جنگ میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے زبردست قیادت کی۔ نور خان ایئر بیس پر بھارتی میزائل حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتے تھے۔ تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے نور خان بیس پہ ہمارے پہ حملہ کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ابھی برسل میں خود بھی یہ قصہ رپیٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس سعودی ڈیلیگیشن ko کہا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، یہ انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے، لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہے جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا۔ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب خیبر پختونخوا میں ہر طرف تباہی، رابطہ سڑکیں تباہ، پل بہہ گئے، درجنوں گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ بونیر میں پتھروں کے سیلاب کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر۔ مقامی افراد دکانوں اور بازار سے ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ قدرتی آفت سے اموات کی تعداد 399 ہو گئی، 143 افراد زخمی۔ بارشوں اور سیلاب سے 238 سڑکیں، 266 مکانات کو نقصان پہنچا، 49 پل اور 47 نالے متاثر ہوئے۔ مہمد میں تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا، متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بلیک باکس 100 میٹر کی دوری پر پڑا تھا۔ حکام کی تصدیق، بلیک باکس کی مدد سے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ کا تعین کیا جائے گا۔ بونیر میں ریسکیو آپریشن جاری، سڑکوں سے ریت اور مٹی ہٹائی جا رہی ہے، جس کے باعث ٹریفک کا شدید دباؤ اور سست رفیع کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ذاکر اللہ۔ جی بالکل، اس وقت میں پیر بابا میں موجود ہوں۔ یہاں پہ سیلابی ریلی نے تباہی مچائی تھی۔ یہاں پہ سڑکیں تو کھول دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ انتہائی درہم برہم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو روڈوں سے ریت تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس پہ ٹریفک کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مکمل طور پر سڑک جو ہے پیر بابا کے مقام پہ مکمل طور پر جیم ہو گئے ہیں۔ جو ایمبولینسز آ رہے ہیں، جو ریسکیو ٹیمیں آ رہی ہے، تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایمبولینسز میں لاشوں کو لائے جا رہے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کی لائنیں بن گئی ہیں، گاڑیوں کی لائنیں بن گئی ہیں، لمبی لمبی لائنیں بن گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایمبولینسز ہے سب سے زیادہ مشکلات ان کو ہے۔ یہاں پہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو پیر بابا بازار کا چوک ہے وہ مکمل طور پر بلاک ہو گیا ہے، جس سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور جو امدادی ٹیمیں ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی حالیہ سیلاب کے دوران گلگت بلتستان کے دور افتادہ گاؤں تیرو تحصیل پھندر کا زمینی راستہ دوسرے علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر گلگت بلتستان کے گاؤں تیرو میں پاک فوج کی جانب سے فیلڈ ہاسپٹل کا قیام 4 ڈاکٹرز بشمول ماہر امراض بچگان، گائنی اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ اور GDMO ٹیم کا حصہ ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث مقامی آبادی کو صحت کے مسائل کا سامنا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاک فوج نے علاقے میں ریسکیو آپریشن کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے متاثرہ مریضوں کا معائنہ کر کے انہیں ادویات فراہم کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حالیہ سیلاب کے دوران گلگت بلتستان کے دور افتادہ گاؤں تیرو تحصیل پھندر کا زمینی راستہ دوسرے علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر گلگت بلتستان کے گاؤں تیرو میں پاک فوج کی جانب سے فیلڈ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ 4 ڈاکٹرز بشمول ماہر امراض بچگان، گائنی اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ اور GDMO ٹیم کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کیش لیس معیشت کی جانب اٹھائے گئے اقدامات اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا
حکومت معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کے نظام کو کیش لیس اور ڈیجیٹل نظام پر لے جانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ راس کے نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے حوالے سے تمام چیف سیکرٹریز وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ اجلاس کو کیش لیس معیشت کے اقدامات پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ، پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل IDs بنائی جائیں گی جن میں ہر شخص کے قومی شناختی کارڈ، بایو میٹرک اور موبائل فون نمبرز کی معلومات ہوں گی۔ انہیں ڈیجیٹل IDs کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں بھی کی جا سکیں گی۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کی جانب سے پاکستان کے ٹاپ 40 بزنس گروپس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں $5.9 بلین مارکیٹ کیپ کے ساتھ فوجی فاؤنڈیشن ملک کا نمبر 1 بزنس گروپ ہے، جس کے 60% شیئر عوام کے پاس ہیں۔ $3.5 بلین کی ایکویٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ سر انور پرویز ملک کے نمبر 1 بزنس مین ہیں، جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں لیکن $بلین پاکستان میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اور پرائیویٹ بزنس گروپ کے سید بابر علی کو فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ یہ بزنس گروپ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، GDP میں بڑا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں اور ٹیکس کی فراہمی میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حکومت ان 40 ارب پتی بزنس ٹائکونز اور ان جیسے ابھرتے ہوئے گروپس کو کاروباری مواقع فراہم کرے تو یہ ملکی معیشت میں مزید فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کون سی اہم شخصیات اور بزنس گروپس شامل ہیں اور ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، جانتے ہیں محمد حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے ارب پتی بزنس ٹائکونز بزنس گروپس میں کون کون شامل؟ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے ویلتھ پرسیپشن انڈیکس 2025 شائع کر دی۔ رپورٹ کاروباری گروپس اور ان کی سرمایہ کاری کی مالیت کو ظاہر کرتی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کے ان 40 بڑے گروپس کی نشاندہی کی گئی ہے جو اپنی صلاحیت، اعلیٰ گورننس کوالٹی کے بہترین معیار اور انقلابی ویژن کے حامل ہیں۔ 20 پبلک لسٹڈ گروپس و کارپوریشن میں پہلے نمبر پر فوجی فاؤنڈیشن ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5.904 ارب ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر سر انور پرویز کا بیسٹ وے گروپ ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $4.513 بلین ہے۔ تیسرے نمبر پر محمد علی ڈبہ گروپ ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.591 بلین ہے۔ چوتھے نمبر پر میاں محمد منشا ہے جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.399 بلین ہے۔ پانچویں نمبر پر حسین داؤد ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.390 بلین ہے۔ اس فہرست میں ریاض ادریس، عارف حبیب، سلطان علی الانا، سہیب ملک، ناصر محمود کھوسا، سلطان علی لاکھانی، رفیق محمد حبیب، شیخ مختار احمد، افتخار شیرازی، عامر پراچا، اعزاز حسین، عباس حبیب، محمد مقصود اسماعیل، طارق سید، جہانگیر صدیقی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے 20 بلینئر بزنس گروپس میں پہلے نمبر پر سید بابر علی ہیں جبکہ فواد مختار، میاں عبداللہ، سردار یاسین ملک، ڈاکٹر گوہر اعجاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، حبیب اللہ خان، میر شکیل الرحمان، سید محمد جاوید، عقیل کریم ڈھیڈی، بشیر جان محمد، میاں عامر محمود، نسرین محمود قصوری، جہانگیر ترین، پیر محمد دیوان، یعقوب احمد، علیم خان، میاں احسن، اشرف مقاتے، شاہد سورتے اور ندیم ملک بھی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ 40 ارب پتی بزنس گروپس بنیادی طور پر پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گروپس ملک میں روزگار کی فراہمی اور ملکی GDP میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیکس کی ادائیگی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان بزنس ٹائکونز کو حکومت کی جانب سے مزید سپورٹ اور سازگار کاروباری پالیسیاں فراہم کی جائیں تو یہ مستقبل میں نہ صرف ملکی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں بلکہ لاکھوں نوکریاں پیدا کر کے لوگوں کو بہتر روزگار کے مواقع بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا اور پاکستان کی ترقی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ ہمارا نہ کوئی انٹرسٹ پالیٹکس میں نہ ہمارا کسی سیاست میں، ہمارا انٹرسٹ تو پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی ترقی پاکستان کی بزنس کمیونٹی کر سکتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے 20 ٹاپ بزنس مین لے کے جاتا ہے اور دکھاتا ہے یہ میرا امبانی ہے اور یہ میرا اڈانی ہے اور یہ میرا ٹاٹا ہے اور یہ میرا برلا ہے، تو آپ کو ہم آج پاکستان کے جو ہے وہ بہترین بزنس مین آپ کو پیش کر رہے ہیں
जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है, एक आदमी 500 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क को। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें। मैं ये कहूँगा कि 40 लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की में ही मुल्क और अवाम की खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान में बेमिसाल कारोबारी टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मुल्क को इसकी असल मुआशी ताकत दिला सकते हैं। These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential. बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम मिलकर बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों का खुशहाल मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बेहतर किया जा सके। कारोबार के लिए आसानियां फराहम की जाएं, पाबंदियां, सख्त पॉलिसियां और ऐसी कानून साजियां जो मुल्क में कारोबारी ग्रुप्स के लिए परेशानियां पैदा करें, उनके खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जाएं। 40 वो ग्रुप 20 टॉप कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड हैं और 20 टॉप कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं। अल्लाह करे ऐसी 40 कंपनियां और बने। अल्लाह ताला इनको, यही वो घर हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे जाएंगे। हमें इन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में काम करते हैं, ये मुल्क में टैक्स देते हैं। आप सबको इतना बड़ा होना है इंशाल्लाह। एक दिन आपने टैक्स देना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपने एक्सपोर्ट लानी है इस मुल्क में। इंशाल्लाह मैं फिर दुआ करता हूं कि हम वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक मुल्क में देर पा पॉलिसियों की अशद जरूरत है। हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के इस इकदाम को सराहा। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि बिजनेस में जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, जो मैं सदर लाहौर चेंबर डिमांड किया करता था, उसकी बेपनाह ज़रूरत है। यानी पॉलिटिकल चेंज से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बड़ी कोशिश की 20, 13, 17 के दरमियान, आप सब गवाह हैं कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से 5 बजट में नहीं हो सकी। वी आर पार्टनर्स। कौर साहब, आप ये ना फील करें कि हम अलग-अलग हैं, हम एक हैं। मियाँ शहबाज शरीफ आपके लीडर हैं। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बड़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ये जो किताब आपने दी है, इट इज़ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जब हुकूमतें कारोबारी ग्रुप्स को पॉलिसी सपोर्ट देती हैं तो पूरी कौम खुशहाल होती है। ऐसी ही मिसालें जनूबी कोरिया, जापान में भी मौजूद हैं। हुकूमत को उन पॉलिसियों को अपनाते हुए मुल्क व कौम को खुशहाल बनाने पर संजीदगी से कदम बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में कारोबारी हालात के साजगार ना होने की एक वजह पॉलिसियों के तसलसल का फुकदान है, तो दूसरी जानिब पॉलिसी साजों और बिजनेस ग्रुप्स में वाज़ेह खला का होना भी है। लेकिन मुआशी पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास वो कारोबारी सलाहियत और क़यादत मौजूद है जो पायदार तरक्की के लिए दरकार है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करें जो इस सलाहियत को हकीकी खुशहाली में बदल दे। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। जापान हुकूमत के आला अफसरान और सफारती हुकाम ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। जापान में मुतयन पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद ने पंजाब के वफ़द को खुश आमदीद कहा। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी वज़ीर आला मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था, तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ये हमारे नहीं आपके मुतालबात और मौक़िफ़ हैं।